حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری کیا شان ہے، تیری شان جل جلالہ۔ اور دو نعتیہ اشعار کہ مدینے کو جائیں یہ دل چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ دل چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ دل چاہتا ہے۔ ناظرین، پروگرام غزل شب لے کر امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ہر ہفتے آج ہی کے دن تقریباً اسی وقت آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اردو زبان و ادب سے شغف رکھنے والے دوست، احباب، خواتین و حضرات، ناظرین، سامعین، سب کے لیے یہ پروگرام جو ہے خاص طور پر ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد آپ سب کو اس دنیا کے اس خطے میں اپنے زبان، اپنے ادب یعنی اردو زبان و ادب کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کلچر ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کے ساتھ آپ کو جوڑے رکھنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ادب میں جتنی بھی تخلیقات ہو سکتی ہیں کسی بھی زبان میں، لیکن ہم چونکہ اردو کی بات کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس پروگرام کے توسط سے کچھ ایسی معلومات اردو زبان و ادب کے حوالے سے دے سکیں جس سے کسی قدر آپ کی اور ہماری اپنی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ آج میرے ساتھ کوئی مہمان نہیں ہے تو انشاءاللہ آج براہ راست میں اور آپ ہم دونوں ہم سب یہ پروگرام لے کر چلیں گے، لیکن ٹیلی ویژن پر جو سکرین نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ ہمیں کال کر کے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو نمبر آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ ذرا مدھم رکھیے یا اس کو کم کر دیجیے تاکہ آپ کی اور میری آواز جو ہے وہ ٹکرائے نہیں اور مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کی صحیح سمجھ بھی آ سکے۔ پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں لیکن بہت دیر سے ہمارے ایک مہربان ہیں، ہمارے کالر ہیں جو انتظار میں ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی ہیلو۔ ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام، ڈاکٹر اعجاز صاحب۔ جی جناب آج پہلا نمبر میرا ہی آ گیا، ماشاء اللہ جی، بڑی تو آج بات۔ آپ کے مہمان کوئی نہیں، آپ آج اکیلے ہی ہاں جی، ہیں؟ آج اتفاق کی بات ہے کہ آج مہمان کا رینج تھا لیکن کسی وجہ سے مہمان پہنچ نہیں پائے ہیں تو اس لیے پروگرام آج میں اور آپ ہم خود کریں گے پروگرام انشاءاللہ۔ کہیے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آپ کی محفل میں شرکت کے لیے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ جی جی، پوری غزل دیجیے نا جی۔ آپ جو غزل ہی سمجھ لیجیے۔ جی ارشاد۔ کیا کریں زمانے کی ڈھب ہی کچھ نرالی ہے، واہ واہ واہ، سچ کیا کہیں کریں۔ تو مجرم ہیں جھوٹ کی نہالی ہے، واہ 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 واہ۔ روشنی کا منبع تھا عقل تک کراچی جو، آج اس شہر کا دل روشنی سے خالی ہے، واہ واہ۔ ہیں ابھی منزل سے کوسوں دور آپ، پھر طلب کیا عیش منزل کیجئے، جشن آزادی منانے کے لیے پہلے آزادی تو حاصل کیجئے، واہ 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 واہ۔ جدھر بھی دیکھو نشانات پامالی ہے، دشمن کو لوٹنے والے وطن کے والی ہیں، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ نہ جانے کون کہاں قتل کر دیا جائے، گھروں میں سب نے صفے ماتم بچھا لی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ بہت بہت شکریہ، آج کا اتنا ہی وہ تھی۔ واہ، بہت شکریہ جی اعجاز صاحب، آپ نے کال کی اور حسب سابق حسب روایت آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جب میں اکیلا پروگرام کرتا ہوں تو مجھے موقع مل جاتا ہے کہ میں اس پروگرام میں کچھ ایسی معلومات جو ہے وہ شیئر کر سکوں آپ کے ساتھ جو ہم سب کے علم میں اضافہ کا باعث ہو سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں دو تین چیزیں میں انشاءاللہ لے کر چلوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اردو
زبان کی جو تاریخ ہے کچھ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں، اردو زبان کو اس کی ترویج میں جن جن لوگوں کے کردار ہیں، یہ زبان کہاں سے کتنی صدیوں پہلے یہ پائی جاتی تھی، کس طرح سے اس کا ارتقاء ہوا، کچھ تھوڑا سا اس کے حوالے سے میں صدی بہ صدی اس میں جو چیدہ چیدہ نام ہیں شعراء کرام کے، ادیبوں کے، یا جنہوں نے کچھ تخلیقی کام اردو ادب میں کیا ہے، اردو زبان میں کیا ہے، ان کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا کہ کون سی صدی میں کس کس صاحب کا نام تھا، اور پھر ہمارے ایک اور بڑے عزیز، ہر دل عزیز عوامی شاعر جن کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، آپ بھی جانتے ہیں، احمد فراز صاحب۔ پچھلے پروگرام میں احمد فراز صاحب کا ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث ایسا ممکن نہ رہا، لیکن آج احمد فراز کے حالات و واقعات زندگی کے حوالے سے، ان کے کچھ کلام کے حوالے سے کچھ مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میرا نام اصغر ہے، میں برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں سر۔ جی اصغر صاحب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ خوش آمدید جناب پروگرام میں آپ کو۔ بہت بہت شکریہ، اور پہلے تو آپ کے ناظرین کو میرا پیار بھرا سلام و آداب، اور میں ویسے آپ کا خاموش ویور ہوں، ماشاءاللہ، کہ جسے سائلنٹ ویور کہتے ہیں، لیکن آج تو آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ، مگر کیونکہ اتنا دلچسپ ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ مہمان بھی ہوتے ہیں، جی ہاں بالکل، تو میں آپ کی محفل میں آتا نہیں ہوں مگر سنتا ضرور ہوں، بہت بہت شکریہ اور جی۔ دیکھتا ہوں۔ میں آپ کی ان خیالات کی قدر کرتا ہوں، اور یقیناً آپ کا یہ عمل جو ہے قابل تحسین ہے کہ آپ ہمیں۔ تو میں تھوڑا بہت لکھتا بھی ہوں سر۔ اچھا ماشاءاللہ، اور اپنی یہ کوشش ہے، جی جی واہ، اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے۔ نہیں جناب آپ کچھ عطا کیجیے، ہم یہاں پہ غلطیاں نکالنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ہم یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے آپ جیسے دوستوں کو موقع دینے کی کوشش کرتے ہیں، متعارف کرواتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں، جی ارشاد۔ ہم آپ کی محفل میں اس بہانے آئے۔ اچھا واہ، ہم آپ کی محفل میں اس بہانے آئے، واہ، کیا بہانہ تھا، اپنی تازہ غزل سنانے آئے۔ ارے واہ واہ، شکریہ۔ آپ کو معلوم ہو نہ پایا ہماری آمد کا سبب، آپ کو معلوم ہو نہ پایا ہماری آمد کا سبب، اپنی خواہش تھی کہ ہوش ٹھکانے آئے۔ ارے واہ واہ، شکریہ۔ مدت سے تشنگی تھی آپ سے بات کرنے کی، مدت سے تشنگی تھی آپ سے بات کرنے کی، بڑے دنوں بعد آج یہ پیاس ہم بجھانے آئے۔ واہ واہ واہ، شکریہ۔ رات کو سو نہ سکے دن کو بے چین رہے، رات کو سو نہ سکے دن کو بے چین رہے، نیند بھیجو کہ وہ ہمیں آ کے سلانے آئے۔ واہ، اور آخری شعر ہے سر اپنی تعریف میں، جی جب شاعری کرتے ہو تو پیاری کرتے ہو، یہ بات کون اصغر کو سمجھانے آئے۔ واہ جی واہ واہ واہ، ہم آپ کی محفل میں اس بہانے آئے، کیا بہانہ تھا اپنی تازہ غزل سنانے آئے۔ واہ واہ واہ، بہت 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 شکریہ وقت دینے کا سر۔ اصغر صاحب بہت بہت شکریہ جی، آپ اس پروگرام میں آئندہ بھی تشریف لائیے گا انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ کے مہمان ہوتے ہیں چونکہ، ہاں جی، تو وقت آپ کے پاس کم ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں مگر آنے کی جسارت نہیں کرتا۔ بہت بہت شکریہ اصغر صاحب، اوکے سر، آئندہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور ویسے حقیقت تو یہی ہوتی ہے جی کہ شاعر جب اپنا کلام سنانا چاہتا ہے، کسی محفل میں جاتا ہے، تو بات تو یہی ہوتی ہے کہ غزل ہی سنانے آئے ہیں، اور اپنے جذبات کا، احساسات کا منظوم جو اظہار جو ہے شاعر وہ کر پاتا ہے دوسروں کے سامنے، اور اسی کو آپ شاعری کہہ لیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو۔ غزل شاعری میں جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی، ہلو کون صاحب؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ شکیل بول رہا ہوں مرنے سے۔ جی جی شکیل صاحب، حضور کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ اللہ کا مہربانی شکر ہے۔ تو بہت اپنے اصغر صاحب آئے، ان کو بھی السلام علیکم جی جی، بہت پورے بہت ڈی ایم کے سٹاف کو پورے۔ شکیل صاحب آپ تو کیسے ہیں؟ یہ نا آپ احمد فراز
جی جی ان کی ایک غزل ہے، تو وہ میں کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہاں ان کا بالکل، آج احمد فراز کا انشاءاللہ ایک ذکر پہلے ہوگا. تو ان کا شعر تو ہے، جی ارشاد. آخری شام خزاں، آخری شام خزاں ٹوٹ کے یاد آتی ہے، واہ 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 پھر نشیمن ہی میرا تھا، نہ چمن میرا تھا، واہ تھی افق تا افق یوں تو میری خاک فراز، واہ کس قدر تنگ مجھ پہ وطن میرا تھا. میرا تھا. واہ تو واہ. ایک غزل ان کی ان کے تحسین پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا، واہ کہ شام غم تو کاٹ لی، سحر ہوئی تو چلا گیا. چلا گیا. واہ. ہوائے ستم سوچتی ہے کس بھور میں آ گئی، وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا جی گیا. چلا گیا. سکوت میں بھی اس کے ایک ادائے دل نواز تھی، وہ یار کم سخن کئی عقائدیں سنا گیا. واہ واہ. اب ایک ہجوم آشکاں ہے ہر طرف رواں دواں، وہ ایک راہ نورد خود کو قافلہ بنا گیا. دلوں سے وہ گزر گیا شعائے مہر کی طرح، گھنے اداس جنگلوں میں راستہ بنا گیا. بنا گیا. واہ واہ واہ. تو شاہ صاحب کبھی کبھی تو یوں ہوا ہے اس ریاض دہر میں کہ ایک پھول گلستان کی آبرو بچا گیا. شریک بزم دل بھی ہیں، چراغ بھی ہیں، پھول بھی، مگر وہ جانے انجمن تھا وہ کہاں چلا گیا. واہ واہ. ستم زدو چلیں یہ دکھ کڑا سہی مگر، اٹھو ستم زدو چلیں یہ دکھ کڑا سہی مگر، وہ خوش نصیب ہے یہ زخم جس کو راس آ گیا. یہ آنسوؤں کے ہار خون بہا نہیں ہے دوستو، یہ آنسوؤں کے ہار خون بہا نہیں ہے دوستو، کہ وہ تو جان دے کے قرضے دوستاں چکا گیا. ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا. واہ واہ. بہت شاہ صاحب بڑی مہربانی. شکیل صاحب آپ ایک کام کیجئے، جانے سے پہلے اپنا نمبر چھوڑ دیجیے گا پلیز. بہت بہت شکریہ. جی ہاں، پروگرام کے بعد میں آپ کال کر کے نا جی تو آواز بہت نمبر کم آ رہی دے دیجیے گا. بہت بہت شکریہ جی آپ کی کال کا شکیل صاحب. احمد فراز کا چونکہ ذکر ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ بریک کا وقت ہے اور اگر احمد فراز کا ذکر شروع ہوا تو کچھ ٹائم لگے گا، لہٰذا اس سے پہلے ہم بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. خوش آمدید. ویلکم آفٹر دی بریک. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب امجد شاہ کے ساتھ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے. ناظرین اس پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا احمد فراز کا. تو چونکہ احمد فراز اگست کے آخری ہفتے میں یعنی 25 اگست 2008 کو آپ کا انتقال ہوا تھا، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں کی مناسبت سے کسی شاعر کا حوالہ تذکرہ اگر کیا جائے، ان کو ایک ہندی میں کہتے ہیں شردھانجلی پیش کی جائے، خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کی بڑی تخلیقی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہوا کرتی ہے کسی بھی فیلڈ میں. تو احمد فراز کا ذکر کر رہے تھے تو میں تھوڑا سا احمد فراز کے حالات و واقعات زندگی جو ہیں ان کا ذکر کرتا جاؤں کہ آپ کا قلمی نام جو ہے وہ فراز ہے، جبکہ اصل نام آپ کا سید احمد علی شاہ. 14 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں آپ پیدا ہوتے ہیں اور پشاور ماڈل سکول میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ ایڈورڈ کالج پشاور گئے.
اردو شاعری لیکچرار پشاور یونیورسٹی میں رہے اور آپ کی شاعری کا جو منبع رہا وہ رجحان جو آپ کا رہا شاعری میں وہ رومانوی تھا یا پھر آمریت کے خلاف آپ نے بہت کچھ لکھا، اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ بی اے کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی آپ کا جو شعری مجموعہ ہے تنہا تنہا وہ شائع ہو چکا تھا اور ساتھ ساتھ آپ ریڈیو پر بھی پروگرام کرتے رہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے لیکچرارشپ اختیار کی، اسی دوران دوسرا مجموعہ درد آشوب شائع ہوا جس نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور آپ کو رائٹرز گلڈ کی جانب سے آدم جی جو سب سے بڑا ایوارڈ کسی بھی مصنف کے لیے یا شاعر کے لیے دیا جاتا ہے وہ آپ کو دیا گیا۔ پھر آپ پاکستان نیشنل سینٹر پشاور کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ 1976 میں اکادمی ادبیات پاکستان کا آپ کو پہلا سربراہ بنایا گیا۔ بعد ازاں جنرل ضیاء کے دور میں آپ کو جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ 2006 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے آپ سربراہ مقرر ہوئے اور تعلیم کے دوران فیض احمد فیض اور علی سردار جعفری جیسے ترقی پسند تحریک کے مقبول ترین شاعر ان کا آپ کو ساتھ رہا۔ فراز ان دونوں سے بہت متاثر تھے، بلکہ شروع کے دنوں میں تو انہوں نے اپنا نام ہی فراز کمیونسٹ رکھا، اور اگر آپ کو تھوڑی سی تاریخ معلوم ہو فیض احمد فیض کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بھی کمیونسٹ خیالات کے حامی تھے اور سردار علی سردار جعفری صاحب بھی انہی خیالات کے حامی تھے۔ بہرحال جلا وطنی کے دوران انہوں نے یعنی احمد فراز نے اپنی مشہور زمانہ نظم جو ہے محاصرہ لکھی جس کو بڑی شہرت ملی۔ آپ نے فوج میں بھی ملازمت اختیار کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا، آپ فٹ نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارے مختلف ممالک کا جو ہے وہ دورہ بھی کیا اور آپ کا جو کلام ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی کے جو نصاب ہیں اس میں شامل ہے۔ جامعہ ملیہ بھارت میں فراز پر پی ایچ ڈی پر مقالے لکھے گئے اور موضوع رہے احمد فراز کی غزل۔ بہاولپور یونیورسٹی میں احمد فراز پر ان کے فن اور شخصیت کے عنوان سے پی ایچ ڈی پر مقالے لکھے گئے۔ آپ کے کلام کے بہت سارے ترجمے اردو، فارسی، ہندی، یوگوسلاوی، روسی، جرمنی اور پنجابی میں آپ کے ترجمے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو جلا وطنی اختیار کرنا پڑی سابق ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے دور میں، کیونکہ آپ نے فوجی آمریت کے خلاف بہت سی نظمیں لکھی تھیں جن کو بہت ساری شہرت بھی ملی۔ جنرل مشرف کے دور میں آپ کو ہلال امتیاز ملا 2004 میں، لیکن چونکہ آپ بنیادی طور پر مارشاء اللہ وغیرہ کے خلاف تھے، فوجی آمریت کے خلاف تھے، لہٰذا آپ نے 2006 میں یہ اعزاز جو ہے وہ واپس کر دیا تھا۔ لیکن آپ کو جو دیگر ایوارڈز ملے ہیں ان میں 1988 میں آپ کو آدم جی ایوارڈ ملا اور بھارت میں آپ کو فراق گور کپوری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1990 میں اباسین ایوارڈ آپ کو ملا۔ 1991 میں اکیڈمی آف اردو لٹریچر کینیڈا نے بھی آپ کو اعلیٰ اعزاز سے نوازا، ایوارڈ دیا، اور 1992 میں پھر آپ کو ٹاٹا ایوارڈ جو ہے وہ آپ کو دیا گیا۔ آپ کی غزلیں، آپ کی نظمیں اور خاص طور پر وہ کلام جو آپ نے جلا وطنی کے دور میں اور اسیری کے دور میں آپ کو بارہا گرفتار بھی کیا گیا، آپ نے جیل میں بھی کچھ وقت گزارا، لیکن وہ نظمیں جو آپ کی اس دور کی جو نظمیں ہیں وہ بہت پاپولر ہوئی ہیں، اور ابھی آگے چل کر پروگرام میں انشاءاللہ احمد فراز کا جو ہے کلام بھی انشاءاللہ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن تھوڑا سا تذکرہ میں اردو زبان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان جو ہے یعنی جو مشترکہ بر صغیر جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش یہ علاقہ اس وقت بر صغیر کہلاتا تھا، وہاں پر کوئی 300 سے بھی زیادہ جو ہے
وہ بڑی زبانیں جو علاقائی زبانیں بولی جاتی تھیں، اور ان میں سے 13 زبانیں ایسی رہی ہیں جن کو ابھی بھی سرکاری حیثیت حاصل ہے. اس میں اردو زبان جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور کشمیر سے کنیا کماری تک اور گجرات سے مشرقی بنگال تک ہر ایک ریاست میں اردو بولنے والے لاکھوں کروڑوں افراد جو ہیں وہ آباد ہیں، اور انہی میں سے سب سے زیادہ اردو بولنے والے ہندوستانی ہیں. ہندوستان میں بھلے اردو بولنے والے کروڑوں ہیں جو صرف آپسی رابطے کے لیے اردو استعمال کرتے ہیں، مگر گھر سے باہر انگریزی کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے. اور ہندوستان کی ہر ایک ریاست میں سرکاری اردو ترقی بورڈ اور اردو اکیڈمیاں جوں کی توں ابھی بھی وہاں پہ قائم ہیں، یعنی ابھی بھی اردو کو ختم نہیں کیا گیا، اردو اسی طرح چل رہی ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پاکستان خاص طور پر جو عصری ٹیکنالوجی میں اردو زبان کو کہیں زیادہ ہی ترقی دے رہا تھا، کیونکہ ہندوستان میں عصری ٹیکنالوجی جو ہے وہ مقامی زبانوں سے زیادہ انگریزی کو ترجیح دے رہے تھے. اور ہندوستان میں زبانوں کی آمیزش کی وجہ سے یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ بات کرنے والا ہندی بول رہا ہے یا اردو، کیونکہ ہندی اور اردو بہت مترادف زبان ہے. بلکہ اگر آپ غور کیجئے تو خاص طور پہ اس کی مثال میں دوں گا کہ بالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں اگرچہ وہ ہندی میں تیار کی جاتی ہیں، لیکن ان کی عام زبان جو ہے وہ ہمیں تو اردو ہی لگتی ہے. جب آپ وہ فلم اگر کہیں دیکھتے بھی ہیں، ان کے نغمے اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ کہتے ہندی ہیں، لیکن اصل میں وہ زیادہ تر وہ اردو، کیونکہ اس میں بہت سارے الفاظ اور ترکیب جو ہے نا ہندی اور اردو کی وہ تقریباً ملتی جلتی ہے. البتہ رسم الخط ہندی کا اردو سے چونکہ الگ ہے، اس لیے وہ ایک الگ زبان کا درجہ رکھتی ہے. جس زبان کا رسم الخط الگ سے موجود ہو وہ زبان الگ سے ایک درجہ رکھا کرتی ہے، اور اسی طرح ہندی اور اردو بھی ہیں. اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہندوستان میں اس کو قومی زبان کا درجہ بھی حاصل ہے، اور اردو کو محض اس لیے رد کر دیا جاتا ہے کہ وہاں یہ ایک بڑا غور طلب یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ اس کو اردو کو اس لیے رد کیا جاتا ہے ہندوستان میں کہ یہ مسلمانوں سے منسلک ہے. چونکہ مغلوں کے دور میں بھی اردو کو اس کی ترویج کے لیے بہت سارا کام کیا گیا، اور یہ اس کو لشکری زبان کہا گیا. چونکہ مغلوں کی فوج میں بہت سارے مقامی زبان کے جو ہے سپاہی فوج میں لوگ شامل تھے، اور آپسی رابطے کے لیے ایک قومی زبان کو زیادہ منظم کیا گیا جس کو اردو کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی اردو کی ترویج کی. جی دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہا ہوں، محمد نعیم. جی نعیم صاحب کیسے ہیں آپ جناب؟ ٹھیک ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے. شاہ جی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی آج آپ کافی دنوں کے بعد آپ کی حاضری ہو رہی ہے. یقین مانے میں نے بہت آپ سے پہلے بھی بہت کال کی ہے، لیکن میری کال ملی نہیں ہے. آج مل گئی ہے. جی دیکھیے آج آپ کی کال مل گئی ہے. آپ ایسا کیجئے نا، پروگرام کے بعد جو ہے نا کال کر کے دوبارہ یہاں سے اپنا بھی نمبر چھوڑ دیجئے گا، میرا بھی لے لیجئے گا تاکہ رابطہ رہے انشاءاللہ. اچھا ابھی آپ کا جو اردو کا موضوع ہے، جی کچھ شیئر کیجئے ہمارے ساتھ. مجھے پتا ہے کہ آپ بڑی معلومات لے کے آئے آج آپ اردو کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو میں دو بڑے شاعر ہیں جو ہمارے ماضی سے بھی تقریباً 200 سال سے جو بڑے شاعر ہیں. جی جی. ان میں مرزا غالب اور ڈاکٹر نامہ اقبال صاحب. میں ان کو دونوں کو جو ہے ابھی تک یہ نہیں مانتا کہ یہ دونوں اردو کے شاعر ہیں. نہیں واقعی نہیں ہے. یہ دونوں کے جو شاعری ہے مجاہٹی میں، یہ شاعری ان کی جو ہے فارسی میں ہے، اور ان کا زیادہ جی جی کہیے آپ. ان کا زیادہ فائدہ فارسی بولنے اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہے. صحیح بات. پاکستان کے کام ڈاکٹر نامہ اقبال صاحب کی شاعری کام نہیں آئی کیونکہ سمجھ نہیں آئی. صحیح بات ہے. کیونکہ جو غالب کی شاعری میں جو اس کی شاعری میں جو چاشنی آئی ہے، وہ ناسک ایک استاد ناسک تھے نکھلہو کے. جب ان کا سفر ہوا یہاں سے دلی سے کلکتہ، اور رستے میں وہ دو شہر میں رکے ہیں. ایک تو بنارس ہے جو ان کے دیوان میں،
اس کا انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا. پھر یہ کچھ عرصہ رکے ہیں نکھلؤ میں, تو وہاں ان کی ملاقات ناسک سے ہوئی ہے, استاد ناسک سے. تو استاد ناسک کے جو 7 شاگرد تھے, جو شہزادے تھے, جن میں چراغ تھا, بے دل تھا, دل تھا, یہ بڑے شاعر تھے, لیکن وہ شہزادے بھی تھے, تو ان کے وہ شاگرد تھے. جب غالب صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی جو شاعری ناسک استاد ناسک کو سنائی ہے. تو استاد ناسک جو تھے انہوں نے اردو میں قانون بنائے تھے اور اصول بنائے ہوئے تھے کہ اس سے آگے نہیں جانا. تو انہوں نے جب ان کی شاعری سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کی جو زبان ہے وہ اردو ہے اور اس کو ہم پرچار کر رہے ہیں. آپ کی جتنی بھی شاعری ہے وہ ساری کی ساری جو ہے ابھی تک جو میں نے سنی ہے وہ فارسی میں آتی ہے, ایرانی زبان میں ہے. تو اس لیے آپ کی شاعری میں چاشنی بھی نہیں ہے اور مزہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے ان کے سامنے میر تقی میر صاحب کا ذکر کیا کہ جو میر صاحب ہیں انہوں نے اردو زبان کا بہت استعمال کیا ہے اور آپ نہیں کر رہے. اور پھر غالب صاحب استاد ناسک سے مان بھی گئے کہ واقعی جو میری شاعری جو ہے وہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ایران کے لیے ہے. تو وہاں سے ایک شعر غالب صاحب نے کہا ہے کہ ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے بطور ناسک. ان کا ذکر کیا ہے کہ ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے بطور ناسک, غالب بے بہر ہے میر کا یہ حال نہیں. تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے. اور جو اردو شاعری میں خاص کر کے استاد داغ جو تھے وہ بھی کافی ان کے پیچھے تھے غالب کے کہ آپ اردو کی طرف آؤ, نہ کہ آپ ایک ہمسایہ ملک, اس وقت بھارت کا ہمسایہ ملک ایران ہی بنتا تھا, تو ان کی آپ بولی بول رہے ہیں, ہم جو ہیں پرچار اردو کا کر رہے ہیں. تو وہاں استاد داغ نے ایک محفل میں ان کے ساتھ صاف ایک شعر میں کہہ دیا ہے مرزا غالب کو کہ اردو اس کو کہتے ہیں اے داغ, اردو اس کو کہتے ہیں اے داغ جس میں فارسی کا کوئی لفظ نہیں. یہ بھی ان کے دیوان کی ایک غزل کا ایک شعر ہے. اور پھر ایک استاد داغ نے پھر کہا ہے ایک شعر میں کہ اردو جس کو کہتے ہیں اردو جس کو کہتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو جو داغ اور جو ان کے ساتھ کے وقت کے شاعر تھے وہ زیادہ کوشش یہی کر رہے تھے کہ اردو کو جو ہے نا اوپر لے کر آئیں تاکہ سب لوگ اس زبان کو سمجھیں اور اس زبان کا پرچار ہو جائے اور یہ کامیاب ہو جائے. لیکن ایسے ہی اقبال صاحب نے بھی یہ غلطی کی ہے کہ زیادہ شاعری انہوں نے فارسی میں کی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی قوم کے کام نہ وہ ان کی شاعری آ سکی. ان کی شاعری بہت بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کام نہ آئی کیونکہ ہمارے یہاں جو اردو سمجھنا ایزی آسان تھا اور اس کو فارسی کو سمجھنا مشکل ہے. صحیح بات. تو یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو روشنی ڈالی ہے اردو پر. اور اب 2 شعر میں آپ کو سناؤں گا شکستہ کے. یہ بھی میر تقی میر صاحب کے وقت کے شاعر ہیں اور کیا اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ جن لبوں کے غیر بوسے لے ان لبوں سے شکستہ, جن لبوں کے غیر بوسے لے ان لبوں سے شکستہ, کم بخت گالیاں بھی نہیں میرے واسطے. واہ واہ واہ. اور ایک اور ان کا شعر ہے کہ پان لبوں کا بوسہ لے. بڑا اچھا ان کا انداز بھی بہت خوب ہے. میری بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا دیوان آج تک نہیں مجھے مل سکا. اچھا. تو ایک شعر ہے کہ پان لبوں کا بوسہ لے اور ہم کھڑا دیکھا کریں. پان لبوں کا بوسہ لے اور ہم کھڑا دیکھا کریں, کیا ہماری آبرو پتے کے برابر بھی نہیں. واہ واہ. تو یہ ان کا ہے. اور آپ نے پچھلے 2 پروگرام میں دیکھ رہا تھا, آپ کے 2 پروگرام تھے, ان میں آپ نے نواز مبشر کا ذکر کیا تھا, ان کے بارے میں بتایا تھا. تو ان کی ایک غزل ہے کہ
زیر لب بھی تو کچھ کہا ہوگا. کہا ہوگا، بالکل. تو ان کی غزل کے چند شعر کا آپ کو سناتا ہوں کہ جی ارشاد. زیر لب بھی تو کچھ کہا ہوگا، نام بر نے نہیں سنا ہوگا. پھول کتنا حسین لگا ہوگا، اس کے جوڑے میں جب سجا ہوگا. بالکل بالکل. بند کھڑکی سہی نواز مگر، کوئی چھپ کر تو دیکھتا ہوگا. بالکل بالکل. اور ایک شعر اور ہے قمر جلالوی کا کہ وہ کہتے ہیں کہ نام بر تو ہی بتا تو نے تو دیکھے ہوں گے، نام بر تو ہی بتا تو نے تو دیکھے ہوں گے، کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. واہ واہ واہ. نعیم صاحب، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا، اور آپ کا پروگرام نہایت ہی عمدہ ہے، اور آپ کے جو معلومات ہے ہم تک آپ کی پہنچتی ہے، اس کا بھی آپ بہت ساری دنیا ہی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ وہ جو آپ معلومات ہم تک پہنچا رہے ہیں اردو کے بارے میں، کیونکہ یہ ہمارا ورثہ بھی ہے، ہماری زبان بھی ہے، اور ہمارا مستقبل بھی ہے. بالکل ایسے ہی. تو شاہ جی اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا آپ کے پروگرام میں، اور میں نے بڑی کوشش کی ہے پہلے بھی. تو انشاءاللہ میں آپ یہاں سے یا تو میرا نمبر لے لیں یا اپنا آخر نمبر میں چھوڑ ایک دیجئے، میں آپ کی نظر رابطہ رہے گا میر تقی انشاءاللہ. میر کا شعر کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو جاتے ہیں محفل سے میر. میر صاحب کا شعر ہے کہ اب تو جاتے ہیں محفل سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ ہنستے رہیں، مسکرائیں، خوش رہیں اور آباد رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت زندگی دے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. خوش رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے. اور آپ کی کال کا شکریہ. نعیم صاحب کی جو گفتگو رہی ہے اردو کے حوالے سے، شاعروں کے حوالے سے، فارسی کے حوالے سے، یہاں پہ میں ایک اضافہ کرتا چلوں نعیم صاحب آپ کی اجازت سے، کہ غالب کا جو دور تھا وہ ایک ایسا دور تھا کہ جہاں پہ ابراہیم ذوق، سودا رفیع اور مرزا غالب اور بھی دیگر بہت سارے شعراء کرام اس دور میں موجود تھے، اور اردو شاعری کے حوالے سے خاص طور پر بلکہ فارسی میں بھی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش ہوا کرتی تھی، اور اسی سبقت میں مشکل سے مشکل ترین الفاظ کے استعمال، مشکل سے مشکل ترکیب کے استعمال کی جو ہے ایک روایت وہاں ہوا کرتی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی رہا کرتی تھی محفلوں میں، مشاعروں میں. یہ بات آپ کی بالکل وجہ ہے کہ غالب کا بھی جو بہترین کلام ہے وہ فارسی میں ہے، لیکن وجہ شہرت جو ہے غالب کی وہ اردو ہے. چونکہ اس وقت اردو کو پروان چڑھایا جا رہا تھا، اردو اپنی پیک پر تھی خاص طور پر شاعری کے حوالے سے، لہٰذا غالب نے بھی اردو میں لکھنا شروع کیا، کیونکہ غالب کی فارسی میں جب تک غالب لکھتے رہے غالب کی پہچان نہ رہی. اور یہ بات آپ کی بہت حد تک بجا ہے کہ چونکہ فارسی کو اس وقت ایک بڑی انٹلیکچول لینگویج سمجھا جاتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فارسی کا جو ذخیرہ ہے ووکیبلری کا اور زبان کا، اور پھر اس کا جو لب و لہجہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اور پھر شاعری جب عربی سے ہمارے پاس اردو میں آ رہی ہے تو وہ فارسی سے ہو کے آ رہی ہے. تو عربی میں صرف قافیہ ہوا کرتا تھا شاعری میں، اس کے بعد جب فارسی میں شاعری آئی تو فارسی سے ردیف کا اضافہ ہوا، اور جب اردو میں ہمارے پاس شاعری پہنچتی ہے تو وہ قافیہ اور ردیف دونوں کو ساتھ لے کر پہنچتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اردو شاعری کی جو خوبصورتی ہے وہ قافیہ اور ردیف کی بندش کی وجہ سے بھی اس میں یہ خوبصورتی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. آپ نے بات کی علامہ اقبال کی کہ علامہ اقبال کا یقیناً علامہ اقبال کا جو بہترین کلام ہے وہ فارسی میں ہے، لیکن وجہ شہرت علامہ اقبال کی وہ دو وجوہات میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ تھی کہ اس وقت کے بر صغیر کے جو حالات تھے اور مسلمانوں کے جو حالات تھے خاص طور پر، اس میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے جو قوم کو جگانے کی جو کوشش کی اردو شاعری کے حوالے سے. اور اگر دیکھا جائے میں تو علامہ اقبال کا کلام جب بھی پڑھتا ہوں مجھے تو اس میں ہر مرتبہ کوئی ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے، لفظوں کا اور اس کے علاوہ خیالات کا،
ہر مصرے میں، ہر لائن میں ہر مرتبہ کوئی ایک نئی چیز سامنے کھلتی ہے۔ اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علامہ اقبال کی جو خاص طور پہ فارسی کو تو چلیے چھوڑیے، لیکن اردو کی جو شاعری ہے بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں وہ اپنے تخیل کی وجہ سے وہ ابھی بھی نہیں آتی۔ اور پھر آپ نے جب یہ محسوس کیا حضرت علامہ اقبال نے کہ بہت سارے لوگ آپ کے تخیل تک پہنچنے سے قاصر ہے، تو آپ نے پھر مشہور زمانہ نظم شکوہ جواب شکوہ لکھی۔ پہلے آپ نے شکوہ لکھی، تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوا، فتوے آنے لگے کہ نہیں یہ دیریہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں ہونے لگیں، اور یہ اس دار اسلام سے بھی خارج کرنے کی یار لوگوں نے باتیں کی علامہ اقبال کو جب آپ نے شکوہ لکھی۔ تو پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ نے پھر اس کے جواب میں جواب شکوہ لکھی، اور جب جواب شکوہ لکھی تو پھر آپ نے انہی یار دوستوں کے، یار لوگوں کے جو جنہوں نے فتوے دیے تھے منہ بند کرنے کی جو ہے کوشش کی، اور پھر وہاں پر آپ کی اردو شاعری کو جو ہے وہ مسلمہ سمجھا جانے لگا کہ آپ اردو شاعری جو ہے نا آپ کی، وہ بھی آپ کی وجہ شہرت ہے۔ اب فارسی میں علامہ اقبال چونکہ مولانا روم سے آپ بہت متاثر تھے، اور مولانا روم جو ہے وہ ایرانی فارسی شاعر تھے۔ مثنوی خاص طور پر آپ کی جو ہے مولانا روم کی، وہ اگر آپ دیکھیں تو سارے کا سارا فارسی کا کلام ہے۔ تو اس لیے بھی علامہ اقبال کا فارسی میں لکھنے کا جو ایک وجہ یہ بھی تھی، اور پھر یہ تھا کہ بہت بڑا ادبی مرکز جو ہے فارس اور ایران جو ہے، فارسی زبان جو ہے وہ ان دنوں میں یہ بہت بڑا علمی ادبی مرکز ہوا کرتا تھا، لہٰذا ہر جو ہے اس قسم کے شاعروں کی، ادیبوں کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ فارسی میں جو ہے وہ ضرور لکھا جائے، اور پھر اس وقت اردو بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو یہ تھوڑا سا تقابل جو تھا اردو اور فارسی کا ان دنوں کے حالات کے تناظر میں یہ چل رہا تھا۔ بہرحال گفتگو تو چلتی رہتی ہے، لیکن بہرحال آپ کا شکریہ۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے ناظرین کہ میں اس پروگرام کے توسط سے خاص طور پر اردو زبان و ادب کے حوالے سے کوشش کرتا ہوں کچھ معلومات ایسی لے کے آؤں آپ کے لیے کہ کسی حد تک آپ کی جو ہے معلومات میں اضافہ ہو۔ میری خود آپ کی نعیم صاحب نے بھی بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی۔ میں تو اس پروگرام کے توسط سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود اپنی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوتا ہوں، اس بہانے سے مجھے مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے پروگرام کی تیاری کے لیے، اور میرے ظاہر ہے کہ میرے اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو بہرحال آپ سب کا ناظرین میں خاص طور پر یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کو اتنا پسند ہے کہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں اس وقت، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی شاہ صاحب میں عاشق حسین عرض کر رہا ہوں، ہائی ویلکم۔ جی عاشق حسین صاحب، کیسے ہیں آپ جناب؟ گرائیں ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، آج بھی آپ کی کال لگ گئی ہے ماشاءاللہ۔ جی بڑی مشکل سے لگی ہے۔ اچھا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے، آپ کا پروگرام سن رہا تھا ابھی، آپ بھائی صاحب نے جو پہلے میں نام نہیں پتا ان کا، جی بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، وہ اردو اور فارسی کے متعلق بڑی معلومات رکھتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بڑا اچھا لگا ان کی باتیں سن کر۔ جی ہاں، بہت شکریہ جی۔ وہ نعیم صاحب ہمارے لیے واقعی معلومات لے کر جب بھی ان کی کال لگ جائے تو بڑی مفید معلومات ہمارے ساتھ وہ شیئر کیا کرتے ہیں، اور اچھا لگتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کی وجہ سے آپ دوستوں کو انسپریشن ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ دوست بھی کچھ اس میں تھوڑا سا دخل دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں اس پہ۔ تو بات کر رہے تھے علامہ اقبال صاحب کی اور مرزا غالب صاحب کی، بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ جی اور یہ صحیح کہا انہوں نے کہ علامہ صاحب کی جو کافی زیادہ شاعری جو ہے نا وہ اپنے فارسی میں ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو باقی پہلے تو میں یہ علامہ صاحب نے، آپ نے جو ذکر کیا تھا ابھی ان کا شکوہ اور جواب شکوہ کے بارے میں، جی اس وہ بھی انہوں نے بہت ہی اچھا اس میں لکھا ہے، جو مکالمہ بازی ہوئی ہے شکوے میں اور جواب شکوے میں بھی۔ لیکن میں آج آپ کو ایک میرا جی کی ایک غزل ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، وہ مجھے پسند تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اور جو سننے والوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔
واہ جی عطا تو آپ کی کیجیے. اجازت ہو تو میں جی جی ضرور, ارشاد ارشاد. وہ لکھتے ہیں کہ نگری نگری پھرا مسافر گھر کا رستہ بھول گیا. کیا ہے تیرا کیا ہے میرا اپنا پرایا بھول گیا. کیا بولا کیسے بولا کیوں پوچھتے ہو بس یوں سمجھو کارن دوش نہیں ہے کوئی بولا بالا بھول گیا. کیسے دن تھے کیسی راتیں کیسی باتیں کیسی گاتیں تھیں من بالک ہے پہلے پیار کا سندر سپنا بھول گیا. واہ واہ. تھینک یو. اندھیارے سے ایک کرن نے جھانک کے دیکھا شرم آئی. اندھیارے سے ایک کرن نے جھانک کے دیکھا شرم آئی. دھندلی چھب تو یاد رہی کیسا تھا چہرہ بھول گیا. یاد کے پھیر میں آ کر دل پر ایسی کاری چوٹ لگی. دکھ میں سکھ ہے بید یہ نیارا بھول گیا. واہ. ایک نظر کی ایک ہی پل کی بات ہے ڈوری سانسوں کی. ایک نظر کا نور مٹا جب ایک پل بیتا بھول گیا. واہ واہ. شکریہ. سوجھ بوجھ کی بات نہیں ہے من موجی ہے مستانہ. لہر لہر سے جا سر ٹپکا ساگر گہرا بھول گیا. واہ. ہنسی ہنسی میں کھیل کھیل میں بات کی بات میں رنگ مٹا. دل میں ہوتے ہوتے آخر گاؤں کا رسنا بھول گیا. واہ 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 واہ. اپنی بیتی جگ بیتی ہے جب سے دل نے جان لیا. اپنی بیتی جگ بیتی ہے جب سے دل نے جان لیا. ہنستے ہنستے جیون بیتا رونا دھونا بھول گیا. واہ واہ. شکریہ. جس کو دیکھو اس کے دل میں شکوہ ہے تو اتنا ہے ہمیں تو سب کچھ یاد رہا پر ہم کو زمانہ بھول گیا. واہ. اور یہ اس کا آخری شعر ہے کہ کوئی کہے یہ کس نے کہا تھا کوئی کہے یہ کس نے کہا تھا کہہ دو جو کچھ جی میں ہے. واہ. میرا جی کہہ کر پچھتایا اور پھر کہنا بھول گیا. واہ. تو یہ بہت اچھا انہوں نے میرا جی نے لکھا ہے. جی یقیناً بہت ہی اچھے انداز میں. ہر ایک شاعر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. اور یعنی کہ انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں لکھا ہے اور میرے خیال میں آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. یقیناً جی. ان لوگوں سے تو ہم سیکھتے ہیں اور آج آپ کو انشاءاللہ ہم بھی کچھ سنائیں گے. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ عاشق صاحب. بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. بہت شکریہ. اور میں سب جو ہمارے سننے والے ہیں سب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. اللہ حافظ جی. ناظرین مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں.
حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. خوش آمدید، ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے. بریک پر جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا حضرت علامہ اقبال کا، تو میرے پاس بال جبریل سے ایک اقتباس ہے جو مکالمہ ہے، مسلسل مکالمہ ہے مختلف صورتوں میں جبریل اور ابلیس کے درمیان. وہ میں ایک نمونے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. اصل میں علامہ اقبال کا جو اردو کا کلام ہے اس سے آپ نے مسلمانوں کے اندر جو ایک اسلام کی روح پھونکی ہے، ایک کہتے ہیں نا کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. لیکن میں وہ مکالمہ پیش کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر کافی دیر سے موجود ہے، کال لینا چاہتا ہوں. دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. ہیلو، آپ کی کال تھرو نہیں ہو رہی ہے شاید. مجھے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. غالباً شاہدہ بہن بول رہی ہیں. جی آپ کا پروگرام بہت ماشاءاللہ زبردست جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ جی. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شاہ جی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا. آپ ذرا ایسا کیجئے نا کہ ٹیلی ویژن کی بجائے آپ ٹیلی فون کے. تو ماشاءاللہ سب لوگوں نے جو پڑھا اور بیان کیا، جو باتیں کی، ماشاءاللہ بہت پسند آئیں. بہت آپ نے بھی جو ماشاءاللہ آج جن شاعر کا ذکر کیا ماشاءاللہ احمد فراز صاحب کے بارے میں، وہ بھی بہت اچھے عظیم شاعر تھے. اور جیسا کہ منیر نیازی صاحب ہیں، پہلے تو کافی ماشاءاللہ اچھا لکھنے والے تھے. اور آپ بھی افتخار صاحب آتے ہیں پی ٹی وی پہ، ان کا بھی کبھی کبھی کلام سنتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا. وہ بھی لکھتے بھی ہیں اور کافی اچھا ان کا کلام ہوتا ہے. اصل میں جی لکھنے والے تو ابھی بھی موجود ہیں، لیکن بات صرف یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کبھی شاعر کبھی مذاقیہ بہت چلتا ہے آج کل. جیسے انور مسعود صاحب، جی مسعود صاحب ہیں، وہ پنجابی میں بھی کلام لکھتے ہیں اور بہت اچھا. جی تو اصل میں شاہ صاحب میں نماز کے بعد سو گئی تھی. اچھا. تو مجھے یاد آیا کہ آج آپ کا پروگرام ہے، پھر ایک ویک پڑ جاتی ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ جی، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. تو میں وہ ایک مذاقیہ کلام یہاں پہ لکھا ہوا ہے، رفیع یوسفی صاحب نے لکھا ہوا ہے. جی جی جی. تو دن کو پڑھ رہی تھی کہ یہ مذاقیہ کلام سناؤں گی، کوئی سننے والے ینگ بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی دلچسپی ہو. صحیح ہے. تو جیسا کبھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری جو آج کل اردو زبان ہے وہ تو بالکل آسان ہے، لیکن جو پہلے اردو زبان تھی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے پہلے اردو زبان کے ساتھ ساتھ ہمیں عربی بھی لیکچر دیے جاتے تھے، اور خصوصاً ایک مضمون ہوتا تھا فارسی کا. صحیح بات ہے، جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے. صحیح، بالکل صحیح. تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ تو کچھ سمجھ جاتے ہیں، لیکن آج کل کیونکہ پہلے تمام سبجیکٹ جو ہے نا وہ پیک اپ کر دیے گئے ہیں، اور علاقے کی تھوڑی بہت زبان ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل پنجابی پہ کوئی غور ہی نہیں کرتا. صحیح بات. تو اسی طرح باقی بھی جو علاقے کی زبانیں ہوتی ہیں ان پر بھی بہت کم ترجیح دی جا رہی ہے. تو یا انگلش پر لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو بہت آسان لفظوں میں اردو چل رہی ہے. صحیح بات. تو بڑے بڑے جو شاعر ہیں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھے الفاظ میں لکھتے ہیں. صحیح بات. لیکن کیونکہ اب صرف گھریلو طور پہ زبان رہ گئی ہے، اب صرف یہ زبان کی حد تک رہ گئی ہے، اور لنگوسٹک بھی یہ بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ اردو زبان آج کل بہت آسان لفظوں میں رہ گئی ہے. صحیح بات. تو ویسے تو یہ ایک مرکب ہے زبان اردو جو ہے نا، اس میں فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، جتنی بھی ایشیا کی زبانیں تھی، آل انڈیا کی جتنی بھی، بنگلہ دیش سے لے کر برما سے لے کر پورے علاقے کا جو بڑے صغیر ہے ہمارا، وہاں کے سب لوگوں کی جو زبانیں تھی ان کو ایک مرکہ تھا. یعنی کہ اردو زبان یہ اتنی سہل اور آسان تھی کہ اس میں ایک تو مٹھاس ہے،
بہت ادب والی زبان لگتی ہے. صحیح بات. اور دوسرا اس میں یہ کلچر محبت والا بہت چلا تھا ماشاءاللہ, بہت ذوق کے ساتھ یہ لوگ, جیسا کہ غزل کا رواج تھا, ایک معمول تھا بلکہ. جی الحمدللہ پاکستان میں تو کافی ذوق لوگ رکھتے ہیں, تو یہاں بھی ماشاءاللہ ڈی ایم نے کافی دھوم مچا رکھی ہے, لوگ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام میں آتے ہیں. جی. تو یہ ایک مزاحیہ کلام تھا جو میں آپ کو سنانے لگی. کچھ سنائیے, چلیے تھوڑا سا. مجھے امید ہے کہ جی کچھ لوگ ضرور کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ جو لکھا ہوا ہے. جی کچھ سنائیے, دو چار لائنیں. تو عرض کرتی ہوں. جی ارشاد. یوں لکھا ہوا ہے, اگر تم نے کسی سے دل لگایا مار کھاؤ گے, لگا کر دل کسی سے کچھ نہ پایا تو مار کھاؤ گے. تمہارے عشق کا بھانڈا گلی میں پھوڑ ڈالے گا, کسی کم سن کو اگر قاصد بنایا تو مار کھاؤ گے. پروں سے باندھ کر پرچہ اڑایا جان بے دل بر, کبوتر جان کھو بیٹھا تو آیا مار کھاؤ گے. تو جیسا کہ اسکول میں نقل لگتی تھی تو وہ پرچہ لکھ دیا کرتا, تو شاعر پھر بہت خوبصورت الفاظ میں ان کو اپنے قلم بند کرتا ہے. پروں سے باندھ کر پرچہ اڑایا جان بے دل بر, کبوتر جان کھو بیٹھا نہ آیا مار کھاؤ گے. تو جب میں بھی میٹرک میں تھی تو میرے جو پچھلے تھے رول نمبر والے, وہ گاؤں کا ہی لڑکا تھا گجرات میں, تو اس نے میرا پرچہ آگے رکھ کر پوری نقل کی, تو مجھے آج تک وہ واقعہ یاد ہے. تو اس لحاظ سے یہ شعر مجھے بہت پسند آیا. تو آج بھی جب جاتے ہیں تو وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر بہت مذاق چلتا ہے کہ اسکول کے زمانے میں نقل بہت چلتی تھی. بے شک وہ رول نمبر دیتے تھے اور وقفے میں بٹھاتے تھے, لیکن اکثر لڑکے لڑکے شرارتی ہوتے تھے, وہ چھین لیتے تھے پرچے. تو ایسا ہی واقعہ ہوا ہمارے ساتھ بھی. تو اگر رمضان آ جائے چھپا کر پان رکھ لینا, دبا کر منہ میں رکھنا, گر چبایا تو مار کھاؤ گے. بڑے ہی شوق سے جاؤ مساجد میں تراویح کو, نیا جوتا کسی کا گر چرایا تو مار کھاؤ گے. گلی میں اس کی جا نکلے, میاں تھا ناک میں اس کا, کہا تم بھاگ جاؤ مسکرایا مار کھاؤ گے. سنا ہے آج تھانے میں مشاعرہ ہونے والا ہے, مبارک ہو تمہیں تھانے, بلا کر ماریں گے اور مار کھاؤ گے. کیونکہ آج کل پاکستان میں وہ بے گناہوں کو بھی دبا لیتے ہیں مشاعرے کے بہانے کی, ادھر آؤ تو صحیح کچھ جیب میں ڈالو تو جان چھوڑے. یہ بہت خوبصورت لکھنے والے دور کی نظر سے نا کچھ باتیں لکھ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. حقیقت کچھ نہیں ہوتی تمہارے جھوٹے قصوں میں, کوئی قصہ پرانا پھر سنایا مار کھاؤ گے. پڑوسن خوبصورت ہو ضروری تو نہیں محرم, جو اس کو ماں جبیں کہہ کر ستایا تو مار کھاؤ گے. تو یہ ایک مزاحیہ کلام تھا جو میں نے آج آپ سب کی نظر کیا. تو امید ہے کہ آپ کو برا نہیں لگے گا. نہیں جی نہیں, بالکل نہیں, یہ آپ کا پروگرام ہے, اگر آپ کو برا نہیں لگتا ہے تو ہمیں کیوں برا لگے گا. دوبارہ جلدی سے اٹھی ہوں, میں نے کہا کہ پروگرام گزر جائے گا. بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ کی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ آپ ہی کا پروگرام ہے جی, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے. تو مجھے بھی یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پروگرام جو ہے وہ اچھا لگتا ہے, اور آپ ہی کے لیے رات کے اس پہر جو ہے یہ پروگرام تھوڑا بہت کشٹ اٹھا کے آپ تک یہ پروگرام پہنچاتا ہوں میں بہرحال. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پروگرام آپ سب کو پسند آتا ہے. تو میں بال جبرائیل سے جبریل اور ابلیس کے مکالمے کا ذکر کر رہا تھا. علامہ اقبال کا چونکہ ذکر چل رہا تھا, تو علامہ اقبال نے اپنے کلام سے فلسفہ اسلامی کو کس طرح سے مسلمانوں میں اجاگر کیا اور سوئی ہوئی قوم کو کس طرح سے جگایا, اس کا یہ تذکرہ. یہ ایک مکالمہ جبریل اور ابلیس کے درمیان آپ لکھتے ہیں بال جبریل میں کہ ہمدم, جبریل کہتے ہیں کہ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ بو. اب یہ زبان, حالانکہ علامہ اقبال کو پچھلی صدی کے شاعر ہیں, کہ بہت پرانے غالب کے دور کے شاعر نہیں ہیں, لیکن پھر بھی آج کی اردو دیکھیے, علامہ اقبال کے دور کی اردو دیکھیے, اس میں آپ کو ایک واضح فرق جو ہے وہ نظر آئے گا کہ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ بو. اور ابلیس کہتا ہے کہ سوزو سازو دروغو داغو جستجوئے آرزو. اور جبریل کہتے ہیں کہ ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو, کیا نہیں ممکن کہ تیرا
چاہ کے دامن ہو رفو۔ اور ابلیس کہ آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاہ کو، جس کی نومیدی سے ہو سوزنے درون کائنات، اس کے حق میں تقنتو اچھا ہے یا لا تقنتو۔ مطلب نمونے اگر آپ دیکھیں اس کلام کے، کہ جبریل کہتے ہیں کہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو۔ اور ابلیس کہتا ہے کہ ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامائے عقل و خرد کا تاربو، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رسم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو، خضر بھی بے دست و پا الیاس بھی بے دست و پا، یہ پیغمبروں کے نام ہے کہ خضر بھی بے دست و پا الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو۔ اس میں فارسی کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو کی ترکیب میں حضرت علامہ اقبال نے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، کہ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ یہ ابلیس کہتے ہیں کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ یہ مکالمہ چونکہ ذکر ہو رہا تھا، شکوہ جواب شکوہ کا ذکر ہوا، تو یہ ایک چھوٹا سا نمونہ میں نے علامہ اقبال کے کلام سے جو ہے وہ پیش کیا۔ اب تھوڑا سا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا، میں نے پروگرام کے شروع میں، چونکہ ابھی 2-4 منٹ ہیں پروگرام کے ختم ہونے میں، کہ اردو کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اردو کو مغلوں کے دور میں جو ہے ترویج ملی ہے۔ یقیناً اس دور میں بہت ساری ترویج ملی ہے کہ انہوں نے اس کو باقاعدہ، مغلوں کی اپنی زبان بھی اگرچہ فارسی ہی تھی، لیکن ان کی سلطنت میں، ان کی سپاہ میں، ان کی فوج میں بہت ساری زبانیں بولنے والے مقامی افراد چونکہ شامل تھے، اور تمام ایک دوسرے گروہ کو ایک دوسرے کی زبان سمجھنے میں بڑی دقت آیا کرتی تھی، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی ایسی زبان کو ترویج کیا جائے، کوئی ایسی زبان جو ہے اس کو سامنے لا کر کے ترویج دیا جائے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسان، اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایک زبان بولیں۔ یہاں پہ میں یہ بات خاص طور پر ذکر کرتا جاؤں اس بات کا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغلوں نے اردو کو ایجاد کیا۔ مغلوں نے اردو کو قطعاً ایجاد نہیں کیا، یہ مصدقہ ہے، اس سے پہلے بھی اردو موجود تھی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے دربار میں، اپنی فوج میں فارسی اور دیگر لوکل جو مقامی زبانیں تھیں اس کو ہٹا کر اردو کو رائج کیا، یہ البتہ اس دور میں ضرور ہوا۔ لیکن میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اردو اس سے پہلے بھی موجود تھی۔ تذکرہ کروں گا حضرت امیر خسرو کا، جو 13ویں صدی عیسوی میں ہوئے ہیں، اور مغل جو آ رہے ہیں وہ 16ویں صدی عیسوی میں آ رہے ہیں، یعنی اس سے بھی 300 سال پہلے امیر خسرو جو ہے وہ اردو میں شاعری کیا کرتے تھے۔ آپ سب نے ان کا کلام سنا ہے۔ امیر خسرو نے نہ صرف شاعری کی بلکہ کچھ آلات موسیقی جو ہے وہ بھی ایجاد کیے، کچھ راگ بھی ایجاد کیے، شاعری میں بھی کچھ اصناف جو ہیں امیر خسرو نے وہ ایجاد کی ہیں۔ اس سے پہلے وہ اصناف اردو شاعری میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور ایک مجھے جو شاعری کی تو وہ صنف نہیں ہے، لیکن ایک بڑی گفتگو کی ایک صنف ہے جس کو آپ کہتے ہیں دو سخنا، وہ امیر خسرو کی ایجاد تھی، کہ دو باتوں کا، دو سوالوں کا جواب ایک ہی لفظ سے، مثلا کہتے ہیں کہ سموسا کیوں نہ کھایا اور جوتا کیوں نہ پہنا، تو اس کا ایک ہی جواب ہے تلا نہیں تھا، یعنی جوتے کا بھی تلا نہیں تھا اور سموسا بھی تلا نہیں تھا۔ تو یہ ایک دو سخنا امیر خسرو کی ایک ایجاد ہے، یہ شاعری کی صنف نہیں ہے لیکن گفتگو کی ایک صنف ہے۔ امیر خسرو 13ویں صدی میں، 16ویں صدی میں
محمد قلی قطب شاہ جو 1565 میں ان کی پیدائش ہے اور 1611 میں ان کی وفات ہے، لیکن آپ کی جو شاعری ہے بنیادی طور پر آپ نے اردو میں بھی لکھا ہے، لیکن فارسی اور ہندی میں بھی آپ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ پھر 17ویں صدی میں ولی محمد ولی جو ولی دکنی کے نام سے مشہور ہوئے 1767 اور 1667 سے 1707 تک، مرزا مظہر جانے جانا 1699 سے 1781، 18ویں صدی میں مرزا محمد رفیع سودا 1713 سے 1780 کے درمیان آپ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سراج اورنگ آبادی، خواجہ میر درد، میر تقی میر، نذیر اکبر آبادی، بہت بڑا نام اردو کی ترویج میں نذیر اکبر آبادی کا، خاص طور پر نظموں میں، اور انشاءاللہ خان انشاء، بہادر شاہ ظفر جو آخری مغلوں کے فرما روا تھے 1775 سے 1862 تک آپ رہے۔ اس کے بعد امام بخش ناسخ کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کیا گیا، یہ حضرت علامہ اقبال نے ان سے جو ہے بہت کچھ سیکھا۔ خواجہ حیدر علی آتش، محمد ابراہیم خان، ابراہیم ذوق جن کو ہم کہتے ہیں، اور مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اب چونکہ ایک لسٹ میرے پاس بہت لمبی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس لسٹ کو میں کنٹینیو کروں گا، لیکن چونکہ وقت کی قید ہے، پروگرام اختتام کی جانب ہے، آخری چند لمحات ہیں، تو میں آخر میں ناظرین آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام بھی ماشاءاللہ معلومات سے بھرپور رہا۔ آپ نے میرے معلومات میں بہت اضافہ کیا، بہت کچھ آپ نے میرے ساتھ دوسرے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا، کچھ تھوڑی سی معلومات میں نے بھی کوشش کی کہ آپ تک میں پہنچاؤں، اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی میری کوشش ہے کہ میں جو ہے انصاف کر سکوں پروگرام کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ رات کے اس پہر انتظار کرتے ہیں اس پروگرام کا، تو اس کو میں اس پروگرام کی جو ہے وہ میں بناتا ہوں کہ اس میں آپ کو لطف بھی آئے، معلومات بھی ہو، کچھ شعر بھی سنائے جائیں آپ کو، آپ سے سنا جائے، تو یہ ملا جلا پروگرام جو ہے یہ رہا کرتا ہے۔ اپنی ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت اس پروگرام کو ممکن بنا رہے ہیں آپ تک، خاص طور پر عدنان صاحب جو اس وقت نیند کو چھوڑ کر اس پروگرام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بڑی دلچسپی سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ مجھے وہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اردو کے حوالے سے کوئی بات اگر خاص طور پہ ہو تو بڑی دلچسپی لیتے ہیں وہ اس پروگرام میں، خاص طور پر ان کا سب کا شکریہ، اور خاص طور پر ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب جو اس پروگرام کو اپنی ذاتی دلچسپی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان کلمات کے ساتھ کہ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر اجازت لینے سے پہلے چھوٹی سی بات کہ ہمیشہ جس طرح میں کہا کرتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ان کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کا بھی جو کسی وجہ سے اپنا یا آپ کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ آسانیاں بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے امجد شاہ کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر